جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک عام تاجر یہ سوچتا ہے کہ اگر پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا، آپ کا ٹرانسپورٹر یہ احتجاج کر رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، ہمارے لیے کاروبار ممکن نہیں رہا، کیا کریں سارے کے سارے لوگ؟ سیاست بچانی ہے، ریاست بچانی ہے، کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جو مہنگائی کر رہی ہے، کم سے کم ہماری سمت کو تو درست کرے نا۔ اچھا، یہ سمت درست ہو سب رہی سے ہے؟ پہلے نہیں، سمت ایسی درست ہوگی نا۔ اچھا، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 72 سالہ جو میس ہے، 70 72 سالہ 73 سالہ کوئی بھی لے لیں، کسی ایک انڈیویجول پر الزام لگائے بغیر، میں ایک کولیکٹیو بات کر رہا ہوں، اجتماعی بات کر رہا ہوں، یہ کتنا میس کریٹ ہو گیا ہے کہ اب ہم سوائے اس آپشن کے کہ اب ہم نے ٹھیک ہونا ہے، ہمارے پاس کوئی اور آپشن باقی نہیں رہا۔ یہ ایک آپشن باقی رہ گیا ہمارے پاس، اور اب اس ٹھیک ہونے کے لیے سب سے پہلے سمت کا تعین ہونا ہے کہ ہم نے درست سمت میں اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے۔ نہیں صاحب، یہ باتیں ایوب خان کے دور سے نہیں ہوتی چلی آ رہی؟ نہیں، میں ایوب خان کے دور کا نہیں ہوں، ہو سکتا ہے آپ ہوں اس دور کے، چلے میں ہوں اس دور کا، پتہ میں پڑھتا رہتا ہوں، کیسا ہوں گے ماشاءاللہ، پڑھتا رہتا، نہیں ان کے سفید بالوں پہ نہ جائیں، اس دھوکے میں نہ رہیے گا وہ، کیوں کیسے میں غلط فہمی دور کر دوں ان کی یہ والی؟ علمی دور کی، علمی عمر کی بات کر رہا ہوں کہ علمی عمر ایوب خان صاحب تک ہوگی، تو اس سے بھی زیادہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمت درست ہوئی ہے۔ اب آپ جہاں تک کر رہے ہیں بات مہنگائی کی، تو دیکھیں یہ جو مہنگائی کا حادثے ہو رہے ہیں نا جی رونما، تو یہ ایک دم تو نہیں ہو رہے نا جی، یہ تو وقت نے اس کی پرورش کی ہے برسوں، تو یہ آج حادثے پے در پے رونما ہو رہے ہیں۔ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مشکل ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری پرچیزنگ پاور نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تاجروں کے لیے اور سخت حالات ہیں، نہیں مال بک رہے، نہیں بکری ہو رہی، بزنس نہیں ہو رہا، اس میں بار بار جگہ جگہ رکاوٹ آ رہی ہے، لیکن یہ رکاوٹ اور یہ پریشانی یہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں، میں پچھلی حکومتوں کے بارے میں اب اپنا نقطہ نظر پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا ضیاع ہے ان پر بات کرنا۔ اب ہمیں آگے درست سمت میں کیسے جانا ہے اور اس حکومت کو کامیاب کیسے بنانا ہے، اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچاتے ہوئے، بیرونی دنیا کے عذاب سے بچاتے ہوئے، ان کے غضب سے بچاتے ہوئے ہم نے آگے نکلنا۔ درست سمت یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی ساری شرائط مانتے چلے جائیں، درست سمت یہ ہے کہ ہم پیٹرول مہنگا کرتے چلے جائیں، بجلی مہنگی کرتے چلے جائیں، گیس مہنگی کرتے چلے جائیں، یہ درست سمت ہے؟ نہیں، درست سمت یہ نہیں ہے۔ درست سمت یہ ہے کہ ہمیں اپنے پورے ٹیکسیشن کے نظام کو اوور آل کرنا پڑے گا، ہمیں ان ایونیوز کو تلاش کرنا پڑے گا، ان انڈیویجولز کو پکڑنا پڑے گا، ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا پڑے گا جو ٹیکس کھا جاتے ہیں، جہاں ٹیکس اویڈ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ٹیکس اویڈ ہو رہا ہے اور سچی مچی ٹیکس کھایا جا رہا ہے جہاں پہ، اور جو لوگ مافیاز ہیں اب ان کو انرتھ کرنا پڑے گا، ان پر پکڑ ہوگی۔ میر صاحب، آپ کے تاجر ہیں جو ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے؟ دیکھیں جی، جو تاجر ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں نا جی، ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے جن پر ٹیکس واجب الادا ہے۔ جس پر واجب الادا ہی نہیں ہے، جس پر ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے، اس بیچارے گنجی نے نہانا کیا، نچوڑنا کیا۔ دیکھیں آپ اس طرف نہ جائیں، آپ اس طرف کیوں نہ جائیں سر؟ جب آپ نے خود ٹیکس کی بات کی ہے، سرکار کروڑوں روپے کے آپ کی، اربوں روپے کے آپ کے بزنس ہیں، کروڑوں روپے کے آپ کے کیا نام لیتے ہیں روزانہ کے آپ کی سیلز ہوتی ہیں لاکھوں روپے میں، اور آپ کہتے ہیں جی گنجی نہائے کیا، نچوڑے کیا، اپنی دفعہ آپ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں اور باقیوں کو پھنسا دیتے ہیں۔ میں نے یہی بات کہی ہے کہ جو کروڑوں اربوں روپوں کی سیلز کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان کو پکڑ میں آنا چاہیے۔ میں بالکل یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ ہی کی بات کو سٹیمپ کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی بات کو انڈوز کر رہا ہوں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، چاہے وہ تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، مافیاز ہیں، جو بھی ہیں، اب ان کی پکڑ ہونی چاہیے، اور اب جو ہے نا وہ اب نظام عدل اور نظام انصاف کا دورہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ناکام ہے، پھر میں سمجھوں گا۔ اور اگر یہ حکومت جو ہے اس دورے کو لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ عدل اور انصاف کا نظام بن جاتا ہے کہ جو ٹیکس چور ہے، جو مافیاز کا نمائندہ ہے، جو کٹلائزیشن کرتا ہے، جو ہے وہ ناجائز منافع خور ہے، جو چور اچکا ہے، اگر وہ جو ہے وہ اس
عدالت کے انصاف کے کٹہرے میں نہیں آتا اور اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تو پھر بہت زیادتی. اچھا چونکہ آپ یہاں پر انڈسٹری کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت جو کر رہی ہے اس کے پاس ہمیں کوئی اور بظاہر رستہ بھی نظر نہیں آتا. ہم جتنا مرضی احتجاج کر لیں, شور مچا لیں, اگر انہوں نے ملکی خزانے کو بچانا ہے, دیوالی ہونے سے بچانا ہے, تو انہوں نے ظاہر ہے عوام سے ہی لینا ہے. لیکن عوام کیا کریں, ایک صنعت کار کیا کرے, ایک کاروباری بندہ کیا کرے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے اس 1.25 سال کو دیکھنا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم شارٹ ٹرم کیسے ان کرائسس سے باہر نکل سکتے ہیں. اگر ہم اسی طرح سے لڑتے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکیں گے. دوسری بات دیکھیں, اس وقت جو اشرافیاں ہیں اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں جو بہتر کماتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کا کم از کم ضرور دھیان رکھیں. بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو ارننگز ہیں وہ اب ایکسپینسز کو میٹ نہیں کر رہی. جب تک ہم مل کر نہیں چلیں گے تب تک یہ نہیں ہو سکے گا. ایک اور بہت ضروری بات ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا ہوگا اور ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم گورنمنٹ, سرکار, اسٹیٹ خود اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کر رہی ہے. اگر آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے عام عوام کے ساتھ, تو سرکاری دفاتر میں بھی اے سی نہیں چلنے چاہیے, ہمیں وہاں پر بھی بجلی کو روکنا چاہیے. ہمیں بھی جو پروٹوکول کے اتنے لمبے لگتی ہیں گاڑیاں نکل رہی ہیں, ہمارے چیف منسٹر کو, ہمارے گورنر کو, ہمارے پریزیڈنٹ کو, ہمارے پرائم منسٹر کو بھی 2 گاڑیوں میں نکلنا چاہیے. وہاں پر بھی 32 اور 50 گاڑیوں کا قافلہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر جگہ پہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کٹ کرنا ہوگا. اور ایک بہت ضروری بات ہے پھر وہ ہمیں, جو میں بار بار کہتا ہوں, ہمیں اس وقت پیسے کی ضرورت ہے اور پیسہ سفید, کالا, نیلا, پیلا نہیں ہوتا. وہ ایسا پیسہ جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے, خدا را اس پیسے کو باہر آنے دیں. آئی ایم ایف کو سمجھائیں, آئی ایم ایف کو کنونس کریں کہ ہمیں ایسے پیسے کو باہر لانے دیں جو ڈکلیئر نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ پیسہ نہیں آئے گا وہ پیسہ ضائع ہو جائے گا. یہاں پر یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے کرنسی نوٹس کو چھوٹا کر دینا چاہیے. سب سے جو بڑا نوٹ ہے وہ 100 روپے کا ہونا چاہیے, آپ کا تو 5000 روپے کا نوٹ ہے. تو دیکھیں ایسا میں بہت سے ایسے لوگوں کے متعلق سنا ہے جن کے پاس ڈالرز ہیں, وہ لا نہیں سکتے باہر کیونکہ قوانین ایسے بن گئے اینٹی منی لانڈرنگ کا, بے نامی کا, آپ کی ویلتھ میں نہیں ہے. اگر وہ آپ کیوں نہیں گورنمنٹ ایسی اسکیم دے دیتی کہ اگر آپ کے پاس ڈالرز ہیں تو آپ بینک میں رکھ دیں, 1.25 سال ہمارے پاس رکھیں, ہم آپ کو پروفٹ بھی دیں گے. دیکھیں اس وقت ہمیں پیسہ چاہیے. اگر آپ ہمارے بجٹ کو جو ٹیکس ریونیو ہے اس کو 6.25 ارب سے 7.5 ارب پہ لے جا سکتے ہیں, آپ سپر ٹیکس 10% لگا سکتے ہیں, آپ پرسنل انکمز کو بڑھا سکتے ہیں, اس پہ ٹیکس لگا سکتے ہیں, تو آپ اس پیسے کو باہر کیوں نہیں آنے دیتے جو پیسہ ڈکلیئر نہیں ہے. ہمیں اس وقت پیسہ چاہیے ہے, ہمیں اس وقت پاکستان کو بچانا ہے. ہم پھر وہی بات بار بار کر رہے ہیں کہ ہمیں بینک رپسی سے بچنا تھا. شکر ہے ہم سری لنکا کی طرح بینک کرپٹ نہیں ہوئے. اب اگر ایسا پیسہ باہر آ سکتا ہے تو اسے آنے دیں. اور جو ایک بہت ضروری ہے, ہمارے جو باہر کے پاکستانی بھائی ہیں وہ ہمارا بہت ساتھ دے رہے ہیں. ہمارے ریزروز میں انہوں نے بہت ڈالرز بھیجے ہیں, انہیں اور ہماری مدد کرنی ہوگی, انہیں اور پیسہ بھیجنا ہوگا. ہمیں انٹرنلی بھی اپنے آپ کو لانا ہوگا. بالکل یہ بات بینک صاحب کی ٹھیک ہے, ہمیں ٹیکس دینا ہوگا, ہمیں ٹیکس بیس کو بڑھانا ہوگا, لیکن فیسیلیٹیٹ کر کے. لیکن جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کا حال ہے, اگر آپ اس کا یہی حال رکھیں گے تو آپ کا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح.